کے باہر جو ہے ختم قرآن کے نام سے چندہ لے کر جو ہے شربت جو ہے مسجد میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، مسجد کا عملہ وہ جو ہے پریشان ہے، اور آپ مسجد کے باہر ختم قرآن کے نام سے چندہ لے کر اگر لوگوں کو شربت دیں گے بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو مقتدی آئے ہیں نماز پڑھنے، کیا انہوں نے کبھی شربت نہیں پیا؟ بھائی شربت انہوں نے پیا ہوا ہے، انہیں شربت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ان کے پیٹ فل ہے۔ آپ مسجد کے عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ نے باہر سے چندہ لیا ہے تو آپ کہیں کہ یار ہم مسجد کو سپورٹ کرتے ہیں، مزید ان کی رقم میں اضافہ کرتے ہیں۔ دیگر مساجد میں دیکھیں کہ امام صاحب کو بائک دی جاتی ہے، کار تک دی جاتی ہے، سامع کو، حافظ کو گاڑیاں دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں نعت خواں کو بلاؤ، مشہور نعت خواں کو بلاؤ تو کم از کم 1,00,000 روپے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے پڑتے ہیں، پھر وہ چل کر آتا ہے۔ تو جو حافظ پوری تراویح پڑھا رہا ہے، آپ کو اس کی خدمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنی محنت کرتا ہے، سامع کتنی محنت کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ان کو دے دیا تو یہ ان کا جو ہے صلہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ اور ہم جتنا دیتے ہیں ان کے لیے کم ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ بڑھائیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم شربت پلائیں گے تو لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، تو لوگ دنیا میں واہ واہ کر لیں گے، آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا مسجد کے عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ نے چندہ لیا ہے یا لے رہے ہیں تو آپ جو ہے محسن، سامع، خادم، امام صاحب، ان کے جو ہے دستے بازو بنے، ان کو تقویت دے، نہ کہ لوگوں کو کھلا پلا کر اپنی واہ واہ حاصل کریں۔ اس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔